جب مؤذن اذان پڑھتا ہے یا تکبیر کہتا ہے اور وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتا ہے تو بہت سارے لوگ صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، مکمل اذان کا جواب نہیں دیتے۔ تو اس طرح درود پڑھنا یا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا دراصل غلط ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اور یہ خلاف سنت کیوں ہیں؟ اس وجہ سے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو جو کلمات بھی مؤذن کہتا ہے وہی تم کہو۔ مثلا مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو تم بھی یہی کہو، اور جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو تم بھی یہی کہو۔ اور اگر ایک آدمی خاموش بیٹھا ہے، اذان کا جواب نہیں دیتا، جو کلمات مؤذن کہتا ہے وہ کلمات نہیں دہراتا ہے، خاموش بیٹھا ہے، اور جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتا ہے تو یہ شخص صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، تو دراصل یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو کلمات مؤذن کہتا ہے وہی تم کہو، اور یہ شخص صرف درود پڑھ رہا ہے، وہ کلمات نہیں دہرا رہا ہے جو مؤذن نے کہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ عمل خلاف سنت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اذان کا جواب دیتا ہے، جو کلمات مؤذن کہتا ہے وہی کلمات یہ شخص کہہ رہا ہے، اور جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتا ہے تو یہ بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیتا ہے، تو اب اس صورت میں یہ جائز ہے، غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے، کہ حضور نے فرمایا تھا جو کلمات مؤذن کہتا ہے وہی تم کہو، تو یہ شخص بھی اب حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہے، اس طریقے سے کہنا جائز اور درست ہے۔ ولیکن اذان کے درمیان میں صرف درود پڑھنا اور صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ غلط ہے، اور اسی کا معمول بنا لینا اور اس کو جو ہے ضروری سمجھنا پھر یہ بدعت بن جائے گا، کیونکہ تم نے اپنی طرف سے ایک نئی چیز دین کے اندر ایجاد کر لی اور اس کو ضروری بھی سمجھ لیا۔ تو لہذا اس طرح درود پڑھنے سے بچیں، اور اذان کے بعد میں درود پڑھ سکتے ہیں، اذان کے بعد میں آپ درود بھی پڑھیں، اور جو دعا اذان کے بعد کی مشہور ہے وہ دعا بھی پڑھیں، وہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت بھی ہے۔